جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج الیکشن کمیشن میں ہم اس وقت کھڑے ہیں۔ دیکھیے، جو ملک ہوتے ہیں ان کا جو نظام ہے اس کو جو بیلنس کرتا ہے، آپ کے ملک کی باڈی جن پایوں پہ کھڑی ہوتی ہے وہ ادارے ہوتے ہیں۔ یہ اداروں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر، ملک کے اندر ایک بیلنس قائم رکھیں، اور اگر ادارے اس میں ناکام ہو جائیں، اور زیادہ تر ادارے اس وقت اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ جب ان کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ میرٹ کے اوپر نہ، اس سے ادارے ناکام ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت جو پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران ہے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا بحیثیت ایک ادارہ نان فنکشنل ہونا ہے۔ ملک کی جو سب سے بڑی قیادت ہے سیاست کی، ملک کی جو سب سے بڑی لیڈرشپ ہے، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، ان کا اس چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد صفر ہو چکا۔ جو عمران خان نے جلسے میں یہ بات کہی کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ نون لیگ میں کوئی عہدہ لے لیں اگر مناسب سمجھیں۔ جب ملک کی سب سے بڑی لیڈرشپ، سب سے بڑی قیادت کا آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو عزت دار طریقہ صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ استعفیٰ دیتے اور آپ کہتے کہ میرا چونکہ کام ہی ایسا ہے کہ جب تک ملک کی قیادت میرے پہ اعتماد نہیں کرے گی میں اپنا کام نہیں کر سکتا، لہذا آپ نیا بندہ چن لیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کے برعکس ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ایک نامکمل الیکشن کمیشن، اس الیکشن کمیشن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہی نہیں، جو پاکستان کی، اس کا مطلب ہے یہ الیکشن کمیشن اس وقت پاکستان کی تقریباً 70% آبادی کا نمائندہ ہی نہیں۔ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت کے خلاف مسلسل ایک پارٹی بنا ہوا ہے، اور اس کا اظہار پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان بارہا کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا سلوشن ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس کیا معاملہ ہے؟ ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو سیاسی جدوجہد کریں اور دوسری طرف ہم قانونی جدوجہد کا آغاز کریں۔ آج ہم اس الیکشن کمیشن کے خلاف ایک قانونی جدوجہد کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ فیصل ووڈا جو اس الیکشن کمیشن کے ظلم کا نشانہ بنے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو سندھ سے تعلق رکھنے والے ممبر الیکشن کمیشن ہیں نثار دورانی، ان کو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف پہلا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جا رہا ہے۔ ہم چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی جو ریفرنس ہے وہ لانے کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آفس کو چلایا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیف الیکشن کمشنر اس طرح اپنے آفس کو نہیں چلا سکتا۔ جو اس ریفرنس کی تفصیل ہے وہ آپ کو فیصل دیں گے۔ اس سے پہلے میں دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ اس حکومت نے جس طرح سے آ کے اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھیننے کی جرت کی ہے، اور ایک لوٹے کو آگے کر کے ایک بل لایا گیا ہے، کیونکہ لا منسٹر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اوورسیز پاکستانی کے خلاف بل خود پیش کرے، لہذا انہوں نے ایک لوٹے کو آگے کیا، اور اس کے ذریعے پاکستان کے 90 لاکھ پاکستان سے باہر بسنے والے لوگوں کو اس حق سے محروم کرنے کی سازش کی گئی۔ اس کو ہم شدت سے مسترد کرتے ہیں۔ ہم اوورسیز پاکستانیز نے 31 ارب ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی، اور یہ 31 ارب روپیہ پاکستان کی معیشت کو افلوٹ کیے ہوئے۔ اگر ہم یہ معیشت اس وقت
جو ہمارے اس وقت کی ٹیم ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں. آج ڈالر 190 روپے پہ چلا گیا ہے. اسٹاک مارکیٹ مسلسل ہفتے سے نیچے جاری ہے. پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے, اور اب تو خدا نخواستہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا حال وہ ہوگا جو سری لنکا کی معیشت کا ہو رہا. یہ وہ کانفیڈنس ہے جو کرائم منسٹر اور ان کی کابینہ نے لیا ہے. جب آپ ایک لالی پاپ بنانے والے کو وزیر خزانہ لگائیں گے اور وہ لالی پاپ کے اوپر پوری معاشی اپنی پالیسی چلائے گا تو یہی ہوگا. یہ جو آپ نے رانا ثناء اللہ دھمکیوں کے اوپر حکومت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایف آئی اے کو اینکرز کے گھروں میں, صحافیوں کے گھروں میں, پولیٹیکل اوپوننٹس کے گھروں میں راتوں کو 2-2 بجے بھیجا جاتا ہے اور ان کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں. مس انفارمیشن. آج مجھے آپ بتائیے 2 احکامات جاری ہیں. سب سے بڑے فیصلے اس حکومت نے آ کے کیا کیے؟ پہلا فیصلہ کیا کہ کابینہ جو ہے اس کے 37 میں سے 24 وزیر جو ہیں بشمول وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ, یہ دونوں بیل کے اوپر ہیں, اور ان کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے ان کو بدلا دیا گیا اور اپنے لوگ لگا دیے گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ای سی ایل سے نکالا. آصف زرداری صاحب تو اتنے بیچارے بچھڑے ہوئے تھے دبئی سے کہ ای سی ایل کا فارمل آرڈر ختم ہونے ابھی ایشو بھی نہیں ہوا تھا. انہوں نے بیگ اٹھائے اور سنا ہے کہ کم از کم 12-14 بیگوں کے ساتھ وہ گئے. اب ان بیگوں میں کیا تھا یہ تو بھیجنے والے ہی جانے کہ ان بیگوں میں کیا تھا, اور وہ دبئی چلے گئے. اس کے بعد یہ جو شہباز شریف اور انہوں نے 84 فیملی ممبرز نے جا کے سعودی عربیہ میں ڈیرے لگا لیے. وہ تمام اخراجات جو عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس کے بچائے تھے, خرچ نہیں کیے تھے, انہوں نے اپنے ایک ہی دورے میں سارے خرچ کر دیے. عوام کا ایک غم و غصہ ہے اس وقت اس کرمنل حکومت کے خلاف. اگر یہ لندن میں جس طریقے سے ایک کنوکٹڈ کرمنل نے سب کو وہاں پہ بلایا اور وہاں پہ وہ اجلاس لے رہے ہیں, تو اس کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے, پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت لندن سے یرغمال ہے. ایم کیو ایم کے جو کرمنل ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا, اس کرمنل ایلیمنٹ کو جو الطاف حسین سے جڑا ہوا ہے, جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے وہاں پہ شہادتیں دی, ان کی شہادتوں میں ملوث لوگوں کو جو ہے وہ دوبارہ اوپر لایا جا رہا ہے, اور پاکستان کو ایک سیاسی, معاشی اور انتظامی بحران کا شکار کر دیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے, اگلے 20 مئی سے پہلے الیکشنوں کی اعلان نہیں ہوتا, پاکستان میں جو اس وقت سری لنکا کی سچویشن ہے اس سے بھی بدترین صورتحال ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی سری لنکا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. آپ ایک ایک جلسے کو اٹھا کے دیکھیں, لوگ جتنے غصے میں ہیں, لوگ جس طریقے سے اس وقت اظہار کر رہے ہیں, آپ اس سے کھلواڑ نہ کریں, آئین اور قانون کے مطابق چلیں. اگر آج سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن میں جو لوٹوں کے کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو جاتا, پاکستان میں سیاسی بحران کم ہو سکتا تھا. لیکن الیکشن کمیشن کی اس غیر ذمہ دارانہ روش کی وجہ سے پاکستان اس بحران میں اور دھنستا جا رہا ہے. اور میں فیصل ووڈا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جو یہ ممبر الیکشن کمیشن کے اوپر آج ریفرنس فائل ہو رہا ہے اس کی تفصیل سے بھی آگاہ کریں. تھینک یو. شکریہ جوہری صاحب, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. دیکھیے جی, آپ لوگ تو وٹنس ہیں, جو بربریت اور ناانصافی میرے ساتھ کی گئی ہے اس کی مثال آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی. مطلب مجھ پہ صرف ریپ اور مرڈر نہیں لگایا ہے, باقی بس چلتا تو وہ بھی یہ لگا دیتے. میں اس سے پہلے اس تمام فورمز پہ دروازے کھٹکھٹاتا رہا, دستک دیتا رہا کہ جی یہ ان کا باعث ہے میرے خلاف, یہ پی ٹی آئی کے ہونے کا, فیصل واؤڈا کے ہونے کا, عمران خان کا قریبی ساتھی ہونے کا جو ہے بدلہ لے رہے. لیکن فائنلی ہمیں سپریم کورٹ پہ جانا پڑا. میرے سے جیسے جتنے کیسز ہیں جس میں خاقان عباسی کی بہن سعدیہ عباسی کا کیس آپ دیکھ لیں, قانون اس کے لیے کچھ اور ہے. سی ایم کے لیے کیس دیکھ لیں, ان کے لیے کوئی کیس بالکل سملر کیس ہے, ان کے لیے قانون کچھ اور ہے. باقی دیگر کیسز جتنے بھی آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو قانون کچھ اور ملے گا, اور میرے کیس میں قانون کچھ اور آپ کو ملے گا. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی بھی
رولنگز اور آرڈر جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں کہ یہ ڈیکلیریشن نہیں پاس کرتے, کورٹ آف لا نہیں ہے, اس کو بھی بائی پاس کر دیا, آئین شکنی کی. یہ تو نون لیگ کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ونگ ہے, پولیٹیکل ونگ ہے, اور جو ہماری کردار کشی کرتے ہیں, جو ہمارے فیصلے کرتے ہیں, ان کی کردار کی آج سے اصل کہانی, ان کالی بھیڑوں کی اصل کہانی آج سے شروع ہوگی. کیونکہ عوام اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب ہم پہ یہ جھوٹ اور بےایمانی کے ظلم ڈھاتے ہیں, اور ڈھانے کے بعد ہمارا خاندان اور سارے کے سارے فیملی ممبرز اس سے گزرتے ہیں, تو یہ بے ایمان ہونے کے بعد بھی, کالی بھیڑے ہونے کے بعد بھی, جو ایکچولی میں اس ملک کے اندر ان منصب پہ بیٹھ کے دھندا چلا رہے ہیں, جو اپنے ضمیر کی قیمت لگواتے ہیں بازار کے اندر, تو ان کے خلاف ہمیں جانا پڑے گا. اور جیسے کہ میرا بھی فائنل فورم میرے اپنے کیس کا استدعا میں نے سپریم کورٹ پہ کی ہے, کیونکہ ان کے اوپر ہمارا تکیہ بھی ہے, اور ان کے اوپر ہمارا فیتھ بھی ہے, اور ان کی ایمانداری کے اوپر ہمارا کوئی سوال نہیں بنتا, ہم سب کی عزت کرتے ہیں. لیکن یہ جو دورانی صاحب ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوتے ہوئے پولیٹیکل پارٹی سے فیور لیتے ہوئے ایک اور عہدہ رکھ لیا, ایک اور سندھ لا کالج کے پرنسپل بن گئے, اور اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا, اور اس کی اپیل اس کا کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. سارے شواہد اس میں موجود ہیں. ہماری امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ, کیونکہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں بلائنڈلی, اندھا ٹرسٹ کرتے ہیں, اندھا بھروسہ کرتے ہیں, تو یہ ثبوت اور شواہد کی اور انفارمیشن کی بیسس کے اوپر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ خود کیریکٹر لیس ہیں, جن کی اپنی کوئی اہلیت نہیں ہے, جو صادق اور امین نہیں ہے, جو بے ایمان چور ہیں, جو ضمیر فروش ہیں, جنہوں نے اپنا دھندے کو بازار میں بولی لگوانے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے, اور اس کی بولی نون لیگ سب سے پہلے لگاتی ہے, کہ یہاں بھی نوکریاں کرتے ہیں اس منصب کے اوپر بیٹھ کر, اور یہ پھر دوسری نوکریاں بھی لے لیتے ہیں, اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کرتے, اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے پہ کنڈکٹ کا سوال ہوا, یعنی کہ آج سے پہلے تو ہمیشہ یہ سنا گیا کہ انصاف ثبوت پہ ملتا ہے, لیکن یہاں یہ پتہ چلا کہ جو سرخیاں اخبار میں لگا دی گئی یا میڈیا کی جو ہیڈ لائنز بن گئی, ان پہ فیصلے ہو رہے ہیں, اس پہ کنڈکٹ کہا جاتا ہے میرا. تو جتنے پاکستان میں آج حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کنڈکٹ, ان کی ہسٹری, کرپشن سے لے کے قتل تک کے کیسز, منی لانڈرنگ تک کے کیسز, سب کا ازالہ الیکشن کمیشن یہ کہہ کے کر دیتا ہے, دیکھ رہے ہیں. اور ایک کیس میں جب ووٹوں کا ہوا تو اس میں ہمارے ایم این اے کو بھی گھسیٹ لیا ساتھ میں. تو یہ دورانی صاحب جو ہیں وہ دو عہدے رکھ رہے, ایک تو الیکشن کمیشن کے ممبر کی حیثیت سے, آرٹیکل 216 کلیئرلی بتاتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, اور اس کے بعد وہ سندھ میں ایک لا کالج جو ہے گورنمنٹ کا, اس میں سرکاری نوکری رکھتے ہیں جس کو ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں, جو کہ کانفلکٹ ہے. اور یہ بتاتا ہے کہ جب سیاسی بھرتیاں ہوں گی اور سیاسی نوکریاں اور فیور آپ لیں گے تو سیاسی فیصلے بھی آپ کریں گے. ان فیصلوں کی روشنی میں آپ کو کیا ملے گا؟ صرف گھاٹا اور نقصان ملے گا. جو ظلم و بربریت میرے ساتھ کی, اور اس ظلم و بربریت کے لیے میں تو سپریم کورٹ میں پیش ہو گیا ہوں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا ایزیلی جانے دیں گے؟ اب اسی کے ساتھ بلوچستان ممبر کو سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گانا سننا شروع کر دے, جھوم برابر جھوم, کیونکہ اگلی پریس کانفرنس اس سے متعلقہ ہوگی. اور الیکشن کمشنر جو ہے, جو ان سب کا سربراہ ہے, جو پہلے فون پہ آرڈر لیتا ہے, آرڈر لکھتا ہے گھر پہ اور ان کو آ کے کہتا ہے چڑیا بٹھاؤ, اس کے ساتھ بھی ریفرنس کی تیاریاں ہو رہی ہے. لیکن ریفرنس کے ساتھ ساتھ ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں شواہد کے ساتھ انشاءاللہ, اور ان شواہد کو بلیک اینڈ وائٹ ابھی میں میڈیا سے بھی شیئر کر لوں گا. لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آخر میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو نظام بنایا ہوا ہے نا, کہ جو منصب پہ بیٹھا ہوا ہے جیسے الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ 2 ممبرز, یہ جو منصب پہ بیٹھ کے دھندا چلا رہے ہیں نا, آپ عوام اس کو برداشت نہیں کرے گی. یہ بازار میں بولی لگنا اور ضمیر فروشی کرنا, بے ایمانی کرنا, چور اور ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ڈاکے ڈالنا انصاف کے اوپر, ان منصبوں پہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی اسی تکلیف سے گزرنا پڑے گا, بلکہ ڈبل تکلیف سے گزرنا پڑے گا. کہ ہم اس کو ایکسپوز بھی کریں گے, جو ہمارے گھر والے گزرتے ہیں, شادی شدہ بہن بھائی گزرتے ہیں جن چیزوں سے, جن تکلیفوں سے, جو ان کی زبان سے نکلی باتوں سے, اس کا ڈبل یہ بھی گزریں گے اور ان کے گھر والے بھی گزریں گے اسی تکلیف سے کہ یہ بے ایمان بھی ہیں, یہ چور بھی ہیں, یہ ضمیر فروش بھی ہیں, یہ منصب کے ساتھ بھی اپنا سیدھا راستہ نہیں رکھتے, اور اس کے بعد بھی یہ ہماری زندگیوں کے فیصلے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
पाकिस्तानी कौम भी अब इस पर खड़ी होगी। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी कौम का जो वलवला है और जो समुंदर है उसके आगे किसी का बाप भी नहीं खड़ा हो सकता। अभी हम यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं सबमिट कराने सबूत के साथ। मैं मीडिया के साथ भी शेयर कर लूंगा सारी पिटिशन और सारे सबूत। और ये केस और इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, लेकिन वाली वारिस तो कोई बने इसका, तो हम वाली वारिस के बनेंगे। अब ये बर्बरियत, बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया। ये बता दें कि तरतीब के बारे में एक करके आप पहले करो, ये बात में बता। देखिए जी, जब हम कोई कच्चा काम नहीं करते, ठीक है, हम जब एक आदमी एक तरफ बिल्कुल हो जाता है तो उसके अंदर उसका साए की तरह पीछा करते हैं। तो जब कोई चीज कॉन्क्रीट आएगी, हम इल्जाम लगाने के ऊपर नहीं है, जो नून लीग करती है इल्जाम लगा दिया, पीछे कुछ नहीं है। हम सबूत के साथ, सबूत आएगा तो हम आगे आएंगे, सबूत नहीं आएगा तो हम पीछे रहेंगे, फिर चोरों को गालियां देते रहेंगे। फवाद साहब ये बता दें कि सियासी मुखालफिन की एक दूसरे पे तनकीद तो समझ आती है, लेकिन अब इदारों पर भी तनकीद शुरू हो चुकी है। खान साहब के मोस्टली जितने भी जलसे हुए उसमें रात 12 बजे का जिक्र किया उन्होंने किया कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। चीफ जस्टिस जहां से आपने अपनी अबूरी जमानत ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन्हीं की अदालत मैंने तो अबूरी जमानत ली नहीं। 9 मई तक, फिर उसके बाद आगे तोसी हुई जो आपकी जमानत ली के हवाले से जिन अदालतों से आप लोग। देखिए, पहली बात तो यह है कि नहीं मैं पहले करा, जब भी आप सवाल करें उससे पहले आपकी रिपोर्टिंग और आपका इवेंट, पिछली दफा भी मैंने आपको यह समझाया था, अदालतों से रुजू करके आप लोग जो है जमानतें ले रहे हैं। और उसी पे सवाल यह है कि उसी अदालत ने यह कहा है कि 2014 में पीटीआई के फेवर में रात 11 बजे फैसला आया। उन्हीं अदालतों पर आज खान साहब तनकीद कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस से ये कह रहे हैं कि अगर अदालत का इमरान खान पर यकीन नहीं है, इमरान खान का अदालतों पर, तो फिर आके वो बात करें। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जब भी आप रिपोर्टर स्पेशली जो हमारे रात को बैठते हैं ना लोग, वो तो आमतौर पे जो रिपोर्ट नहीं कर रहे होते, सुनी सुनाई बातों पे कर लेते हैं। तो रिपोर्टर का अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है। पिछले दफ़ा भी मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी आप सवाल करें आपका क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। मैंने जमानत अप्लाई नहीं की तो जमानत तो मेरी है नहीं, मैंने क्वैशमेंट अप्लाई की है और क्वैशमेंट के ऊपर जो है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आपके जो इदारे होते हैं, मतलब उसके ऊपर तो एतमाद के बगैर कैसे मुल्क चलेगा। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले आते तो मैंने यही कहा था कि जो मुल्क होते हैं उनका जो निज़ाम है वो जो जिन पायों पे खड़ा होता है वो इदारे होते हैं, और इदारों में जो शख्सियात होती हैं उनका कंडक्ट जो होता है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है, उसकी अप्रिसिएशन भी होती है। इदारों के ऊपर तो एतमाद सबका होता है। इसलिए अगर 14 को उन्होंने बेल ली थी, ये फ़र्ज़ था सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या इनका कि वो बेल लेते। इसी तरीके से उनका ये फ़र्ज़ है कि जहाँ पे इंसाफ का तकाजा, कानून का तकाजा हो कि हमें रिलीफ देना है, वो हमें रिलीफ दें, क्योंकि ये इदारे बनाए इसीलिए गए हैं। इससे ये किसी का एहसान थोड़ा ही होता है। और इसी तरीके से जहाँ पे रिलीफ नहीं बनता है वहाँ पे रिलीफ नहीं होता, वहाँ पे नहीं देंगे। लेकिन ये कहना कि शख्सियात के ऊपर तनकीद ना हो, अभी अमेरिका में आप अगर देखें तो रो वर्सेस वेड एक बड़ा मशहूर केस है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लीक हो गई है और पहले अभी वो जजमेंट अनाउंस नहीं हुई, उसके ऊपर पूरे अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं। सो जब आप पॉलिटिकल रिमार्क्स देंगे, मैं तो बड़े अरसे से ये कह रहा हूँ कि जजेस के जो रिमार्क्स हैं उनके नाम के साथ मीडिया में आने ही नहीं चाहिए ताकि उनके ऊपर तनकीद ना हो। अगर जजेस ये फैसला कर लें कि उनके रिमार्क्स जो हैं उनके नामों के साथ मीडिया के टिकर्स नहीं बनेंगे, उनके ऊपर तनकीद नहीं होगी। सो जजेस को इस पर सोचना चाहिए। और जब भी पॉलिटिकल केसेस के फैसले होंगे उसके ऊपर डिस्कशन होगी और उस पर तनकीद के लिए फिर दिल भी बड़ा करना चाहिए। वो चौकीदार कौन है, शहबाज शरीफ साहब हैं या कोई और है? पता ही है, मैं अपनी बातें जो है ना बेवकूफ़ लोगों के लिए नहीं करता। एक सवाल बता दें कि आपको कोशिश ये की जा रही है कि मामला नॉर्मलाइज किया जाए, आपको अप्रोच भी किया गया, साबिक चीफ जस्टिस भी इमरान खान साहब से मिले, अदारों ने भी अप्रोच किया, कोई मामला हथौला रखने जा रहे हैं। हम नॉर्मलाइज करने के लिए 100% पाकिस्तान को नॉर्मलाइज होना चाहिए। देखिए, अल्टीमेटली मैंने आपने हम सब का इंटरेस्ट ये है कि हमारे पाकिस्तान को कोई श्रीलंका हमने नहीं बनाना। पाकिस्तान में जो आज इकोनॉमी की सिचुएशन है, ये हम सबका इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसको हमें हर सूरत में मामलात को संभालना है और इसीलिए हम समझते हैं कि तमाम इदारों को इसमें अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए जो उनका आईनी किरदार है, और इसी तरह से तमाम सियासी जमातों को अपने पाँव से आगे बढ़ के सोचने की ज़रूरत है। इलेक्शंस वो वाहिद सूरत है जिससे पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो नॉर्मल होगी। ये वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान में दोबारा
गवर्नेंस की तरफ मामलात आएंगे। अदरवाइज पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नेंस के हालात हैं वो इंतहाई नागुफ्ता बे हैं और हम किसी वक्त भी एक बड़े बहरान का शिकार हो सकते हैं।